السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر حافظ مستنصر DHMS۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ فیمیل کے اندر سیکچول ڈیزائر جو ہے وہ بالکل ختم ہو جانا، یعنی صحبت کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے، جو جنون ہوتا ہے، وہ ختم ہو جانا فیمیل کے اندر۔ اب اس کا جو علاج ہے وہ کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں، سکپ نہیں کرنا، مکمل دیکھ کر پھر جانا ہے۔ اگر آپ نے اسے سکپ کرنا ہے تو سمجھ لے کہ آپ کو مسئلے کا جو حل ہے وہ نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو خواہش ختم ہوتی ہے، سیکچول ڈیزائر ختم ہوتی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کیوں کا جواب ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر فیمیل نے بچے زیادہ پیدا کیے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ بچے پیدا کرنے کی وجہ سے سیکچول ڈیزائر بالکل ہی ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر کسی فیمیل کا جو ویٹ ہے وہ بڑھ جائے، وزن زیادہ ہو جائے، تو اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 3 پہ آتا ہے کہ اگر کسی فیمیل کو کوئی صدمہ ہو، شاک ہو، کوئی ٹینشن ہو، تو بھی اس صدمہ کی وجہ سے سیکچول ڈیزائر جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ آخری جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی فیمیل کے اندر چڑچڑاپن، غصہ، بے چینی، یہ والا جو مزاج ہوتا ہے وہ پیدا ہو جائے تو اس وجہ سے بھی سیکچول ڈیزائر پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، سیکچول ڈیزائر ختم ہو سکتی ہے۔ اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ وجوہات یہ ہو سکتی ہیں، کیا اس کا حل بھی ہے یا نہیں؟ اب اگر بات کی جائے کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، تو علاج جو ہے وہ صرف اور صرف ہو سکتا ہے ہومیوپیتھی سے، کیونکہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ کام کرتی ہے علامات کی بیس کے مطابق، سمٹم کے مطابق۔ باقی جو شعبے جاتا ہے وہ تو علامت دیکھتے نہیں۔ اس لیے اگر آپ نے اپنی فیمیل کا علاج کروانا ہے، تو اگر کسی فیمیل نے خود ہی اپنا علاج کروانا ہے تو وہ اپنی علامات کے مطابق جو ہے وہ میڈیسن کو استعمال کر سکتی ہے۔ علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ دیکھیں، سب سے پہلے ایک پیشنٹ آتا ہے، وہ فیمیل ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے سیکچول ڈیزائر جو ہے یا میری جو خواہش ہے وہ ختم ہو چکی ہے، بالکل ہی ختم ہو گئی ہے۔ ہم پوچھیں گے کہ وجہ کیا بنی؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے لطف ہی نہیں آتا، مزہ ہی نہیں آتا۔ یہ جو مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا، یہ ہے اصل وجوہات۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک میڈیسن ہے جس کا نام ہے سیپیا، اور ایک میڈیسن ہے جس کا نام ہے کاسٹیکم۔ ان دونوں میں سے آپ جو ہے کوئی ایک میڈیسن کو استعمال کریں گے یا کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ والا جو مسئلہ ہے وہ کور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فیمیل کہتی ہے کہ مجھے جو ہے صحبت سے بہت زیادہ نفرت ہے، یعنی نفرت ہو جانا سیکس سے، صحبت سے، تو اس مسئلے کے لیے ہمارے پاس میڈیسن ہے سیپیا۔ اگر کوئی فیمیل ایسی ہو کہ جس نے بچے بہت زیادہ پیدا کیے ہوں اور آخری بچہ پیدا کرنے کے بعد اس کی جو خواہش ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس مسئلے کے لیے ہمارے پاس میڈیسن ہے سیپیا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فیمیل یہ کہتی ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے بہت زیادہ، مجھے غصہ، بے چینی، چڑچڑاپن ہے بہت زیادہ، تو اس مسئلے کے لیے بھی ہمارے پاس میڈیسن ہے سیپیا۔ یعنی اگر آخری بات کی جائے تو مسئلے کا جو حل ہے وہ ہوتا ہے سیپیا میڈیسن سے۔ سیپیا میڈیسن ایسی ہے جو اس مسئلے کو کور کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کاسٹیکم بھی ہے جو اس مسئلے کو کور کر سکتی ہے، لیکن کاسٹیکم جو ہے سیپیا کے بعد استعمال ہوتی ہے۔ اکثر جو مسئلے ہوتے ہیں وہ سیپیا سے ہی کور ہو جاتے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے کہ سیپیا کو آپ کیسے استعمال کریں گے یا کروائیں گے، تو اگر مسئلہ فریش ہو، تازہ ہو، تو وہاں پر آپ نے سیپیا کو لینا ہے 30 پوٹینسی میں۔ 30 پوٹینسی میں لیں، اور اس کے جو ڈراپ ہوتے ہیں وہ آپ نے 3 سے 4 قطرے ڈائریکٹ زبان پہ ڈال کر جو ہے یہ صبح دوپہر شام پلانے ہیں فیمیل کو۔ یہ کوشش کریں کہ کھانا کھانے سے یا گھنٹہ پہلے پلا لیں یا گھنٹہ بعد۔ اگر مسئلہ کوئی 2 ماہ ہو چکے ہوں، 3 ماہ ہو چکے ہوں، تو آپ نے سیپیا کو لینا ہے 200 پوٹینسی میں۔ 200 میں لینا ہے سیپیا کو، اور آپ نے یہ جو میڈیسن ہے یہ لینی ہے جرمنی کی، اور آپ نے اس کو صبح اور شام جو ہے استعمال کروانا ہے۔ صرف 5 قطرے ڈائریکٹ زبان پہ۔ اگر وہ ڈائریکٹ نہیں پی سکتی تو آپ جو ہے گرم پانی لیں، 1 گھونٹ اس میں ڈال کر جو ہے فیمیل کو یہ پانی پلا دیں۔ اگر مسئلہ سال کا ہو جائے، یعنی
6 महीने गुजर गए हैं या 1 साल हो गया है, तो आपने सीपिया को लेना है 1 एम पोटेंसी में। 1 एम पोटेंसी में आप सीपिया को लें और वो जो है आप इस्तेमाल करवाएं। डेली रात को सोते वक्त 3 से 4 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान में डाल दें या फिर पानी में डालकर जो है आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कास्टिकम की ज़रूरत पड़ जाए तो आप जो है कास्टिकम को भी ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कम वक्फा हो, कम टाइम गुजरा हो तो 30, अगर ज़्यादा टाइम हो तो 200, अगर उससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका हो तो आप कास्टिकम को 1 एम पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक कि अगर सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो जाए फीमेल के अंदर तो आप वहाँ पर क्या करेंगे। मैंने कोशिश की है कि आपको जो है एक शॉर्ट सी मेडिसिन बताई है ताकि आपको समझ आ जाए। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने कोई मसले का हल करवाना हो तो आप जो है हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।